رزق میں برکت اور تنگی دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ السلام علیکم۔ کبھی کبھی نہ انسان دن رات محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی گھر کے حالات تنگ رہتے ہیں۔ کبھی آمدنی کم پڑ جاتی ہے، کبھی خرچے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی دل میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، پریشانی یا مالی مشکلات سے گزر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ رزق صرف پیسہ اور مال کا نام نہیں ہے۔ صحت، سکون، نیک اولاد، اچھے رشتے، ایمان اور حلال کمائی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں اور حلال رزق کے لیے کوشش جاری کریں۔ استغفار کی کثرت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ذنبی واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفار صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرتے ہوئے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ترجمہ، اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ انسان اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے ہر خیر کا محتاج ہوں۔ آپ بھی اس دعا کو دل سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ سے حلال و بابرکت رزق طلب کر سکتے ہیں۔ حلال رزق کی کوشش۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رزق کے لیے دعا کے ساتھ حلال کوشش بھی ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کمائی حلال ہے یا نہیں۔ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا مال ناحق تو نہیں لے رہے ہیں۔ حلال کمائی اگر تھوڑی بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، جبکہ حرام کمائی انسان کے لیے نقصان اور وبال کا سبب بن سکتی ہے۔ نماز اور اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ جب پریشانی آئے تو اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اگر آج آپ کے حالات مشکل ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ رزق کے لیے ایک خوبصورت دعا یہ بھی ہے، آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز فرما۔ دعا کرتے وقت جلدی نہ کریں، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں کیونکہ اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ صدقہ اور دوسروں کی مدد۔ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا بھی دیا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، کسی پریشان انسان کے کام آ جانا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ لیکن یاد رکھیں صدقہ صرف اس نیت سے نہ کریں کہ بدلے میں فوراً دنیاوی فائدہ ملے گا۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کے اجر کی امید اللہ سے رکھیں۔ آخر میں ایک اہم بات، اگر آپ آج رزق کی تنگی میں ہیں تو خود کو ناکام نہ سمجھیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ کھولنے والا ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اپنی نماز نہ چھوڑیں، اللہ سے امید نہ توڑیں، حرام راستے سے بچیں، حلال روزگار کے لیے کوشش کریں، استغفار کریں، دعا کریں اور اللہ پر توکل رکھیں۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما،
یا اللہ جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال پر قناعت عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہے اس کا قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہے اسے حلال اور باعزت روزگار عطا فرما۔ جو پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی دینی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم۔